نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ ایک مسلمان کا رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا رویہ دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، اور جو چیز وہ اپنے لیے بری سمجھتا ہو اس کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی برا سمجھے۔ مثال کے طور پر ایک انسان سختی کے وقت میں اپنے لیے نرمی کے اصول پسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہی رویہ دوسروں کے لیے بھی رکھے کہ ان کے لیے سختی کے وقت میں نرم رویہ اختیار کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو ایسی چیز دے جس کو خود اپنے لیے پسند کرتا ہو، ایسی چیز نہ دے جس کو وہ اپنے لیے برا سمجھتا ہو۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے افضل ایمان کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ اس شخص کا ایمان سب سے افضل ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھے اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگائے رکھے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ چیز دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ چنانچہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک مسلمان کا رویہ دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اس چھوٹی سی حدیث پر عمل کر کے ہم اپنے آپسی تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور ایسے تعلقات پیدا کر سکتے ہیں جن کی بنیاد محبت کے اوپر قائم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔